सब بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. لیکن اس دن مکے میں کسی کا بچہ پیدا, توجہ کرے, اس دن مکے میں کسی کا بچہ پیدا, بس اگر سمجھ گئے تو بڑی لطف کی بات ہے, بچہ پیدا نہیں ہوا. یعنی قربان جائیں, جس دن حبیب تم آؤ گے اس دن کوئی نہیں آئے گا. توجہ فرمائیں. حالانکہ جے پور اتنا بڑا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہو دوسرے گھر میں پیدا, ایسا ہے, لیکن تم مجبور ہو, وہاں خدا کا معاملہ ہے. حضور آ رہے ہیں, حضور آپ آئے تو سب مسکرائے. حضرت بیگم شباسی کا شعر ہے نا, اور آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے. آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی. یا رسول اللہ, سب آپ کے قدموں کا میرے امام کہتے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ یہودی کہتا ہے, کیا تمہارے یہاں آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ تاجر یہودی کو مکے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے کیا دلچسپی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا مکے والوں نے, تجھے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا دلچسپی یہ ہے کہ میں توریت کا عالم ہوں, اور آج ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جو صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے, نبی کی پیدائش کے علاوہ وہ تارا کبھی طلوع نہیں ہوتا ہے. تو جو نبی کی پیدائش کی رات کو تارا طلوع ہوتا ہے, اس تارے کو آج میں نے آسمان پہ چمکتے دیکھا ہے. اور تم جاہل ہو, تمہیں علم نہیں ہے, سب تارے تمہیں جیسے نظر آتے ہیں. اگر علم ہو تو پتا چلے کہ تمہیں تارے روز دکھتے ہیں, لیکن ہر تارا روز نہیں چمکا کرتا. کوئی کبھی چمکتا ہے, کوئی کبھی چمکتا ہے, لیکن قدرت نے تارے کو مخصوص کر رکھا ہے, وہ ہمیشہ نہیں چمکے گا, وہ صرف نبی کی پیدائش کی رات کو چمکے گا. ایک جملہ کہہ دو عشق میں, اگر اہل عشق تائید کرے تو کہہ دوں گا, وہ خدا ہے, وہ تارا چمکا سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. میں بندہ ہوں, تارا نہیں چمکا سکتا, لیکن پلک تو لگا سکتا ہوں. بادشاہ کی بدعت ہے اور نبی نے نہیں منایا. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے, ایک بات کہہ دوں, سمجھ میں آئے گی آپ کو نوجوان. ایک شخص نے کہا اگر تم ثابت کر دو گے نا کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ ہے, میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا. تو دوسرا دوست تو تھا, وہ بولا بیوقوف, تو نے ایسی شرط لگا لی کہ ہارنا تیرا یقینی ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ پوری دنیا جانتی ہے, وہ تو آسانی سے ثابت کرے گا. 50,000 گئے تیرے. وہ مسکرا کے اس نے ران کے ہاتھ مار کے کہا, وہ جتنی دلیل دے گا میں مانوں گا ہی نہیں. جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے جیت پائے گا؟ تو یہی ہے یار, لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہم مانیں گے ہی نہیں. میں کسی کو کوسنے نہیں آیا, دیکھو, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, یہ فضول خرچی ہے. دیکھیے سنیے, توجہ کرنا, میں پھر کہہ رہا ہوں, گالی نہیں دے رہا ہوں, صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تو خوشی کا سودا ہے, خوشی کا. دیکھو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, فضول خرچی, لائٹنگ لگائی فضول خرچی, جلسہ کیا فضول خرچی, مٹھائی بانٹی فضول خرچی. سب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی ایک سے زیادہ لائٹ مت لگاؤ, پاور جلتی ہے, فضول خرچی ہوتی. میں آپ سے کہتا ہوں یہی فضول خرچی آپ کو مدرسے کے سالانہ جلسے کرنے میں یاد نہیں آتی؟ بتاؤ تو کیا بولتے ہیں, نائب رسول نکل رہے ہیں. پہلی بات تو یہی ثابت کیجئے کہ 8 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 10 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 50 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. پڑھ کر کوئی نائب رسول نہیں ہوتا. نائب رسول ہونے کے لیے قرآن نے قید لگائی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یمن سے پڑھ لو, ازہر سے پڑھ لو, شام سے پڑھ لو, کہیں سے پڑھ لو, اگر دل میں خدا کی خشیت نہیں ہے, پڑھے لکھے تو ہو مگر عالم نہیں ہو,
اور جو پڑھا لکھا ہوگا نا وہ دروازے پہ بندے ہوئے جانور کی حق تلفی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مرغی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف ہوگا تو وہ رسول کی حق تلفی کیا کرے گا؟ نبی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور نائب رسول ہو, شرم نہیں آتی؟ جلسے کے وقت تو تمہیں کوئی فضول خرچی نظر نہیں ہے, اس وقت بھی تو لائٹنگ لگتی ہے, اس وقت بھی تو جلسے سجتے ہیں, اس وقت بھی تو کھانا پکتا ہے. اور چلے بھائی اگر اس پر کوئی کہتا ہے کہ چلو وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن ایک بات ہو, بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی نہیں بانٹتے, سب مسلک کے لوگ بانٹتے ہیں. اور جو بچہ دلہن آنے کے بعد تیرا غدار رہے گا کہ وفادار رہے گا کوئی گارنٹی نہیں, تو اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹتا ہے. اور میں اس کی خوشی میں جو جانے وفا ہے, جو شان وفا ہے, جو وسیع تخلیق کائنات وفا ہے, اللہ اکبر, جس نے کائنات کے اندر وفا کی تخلیق کا جو سبب بنا ہے, خدا کی قسم جہاں ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے اس قبر کے اندھیرے میں آمنہ کا لال کام ہوگا. مسلمانوں خوب دھوم دھام کرو, شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر خوب دھوم دھام کا مطلب ڈی جے نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب جو دھکے بازی نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب ہلڑ بازی نہیں ہے. دھوم دھام کرو خوشیوں میں, لیکن اس دھوم دھام میں بھی ہوش قائم رہے, لوگوں کو پتا چلے کہ جب دھوم دھام میں ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے تو جب یہ پیور سنجیدہ ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوتا ہے. میں بات جلدی جلدی پوری کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے میلاد کا. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے, سیاہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور فرمایا, حضور سے پوچھ, اللہ صحابہ پر رحمتیں فرمائے, اللہ میرے آقا کے اصحاب پر, صحابہ کیسے پوچھتے تھے رستے ہموار کر, حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی, پیر کے دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. اب آج بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں اور رسول اللہ سال میں کتنی بار مناتے تھے؟ 52 مرتبہ مناتے تھے, 52 مرتبہ. اس لیے کہ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور ہفتے ایک سال میں 52 مرتبہ آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نبی 52 بار, اچھا اب لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے, اور نبی نے روزہ رکھا نا, اچھا اب یہاں تک تو آ گئے, یہاں تک آ گئے, بولا نبی نے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھا نا تو تم بھی روزہ رکھ لو. جلوس کیوں, جلسہ کیوں, نعرے کیوں, جھنڈی کیوں, لائٹنگ کیوں, مٹھائی کیوں, جتنا نبی نے کیا اتنا کرو. میں نے کہا چلے ڈن کرتے ہیں. علماء سے اجازت بول دو, آپ میں جو کہوں گا تائید کریں گے, سن لیں گے. حضرت صاحب میرے مخدوم موجود ہیں, مخدوم صاحب بھی تائید کریں گے. چلے ڈن کرتے ہیں, آج فیصلہ کر لیں. جے پور سے فیصلہ مالیگاؤں میں کر لوں گا, لیکن جتنا نبی نے میلاد کے لیے کیا ہے اتنا آپ بھی اپنے مدرسے کے لیے کریں گے. میلاد کے لیے ہم نبی کے روزے کے پابند ہو جاتے ہیں اور مدرسے کے لیے آپ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا اس کے لیے آپ پابند ہو جائیں. جیسے کہ نبی نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو چلے آج کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے, روزہ رکھیں, لیکن آپ کو بھی دارالعلوم نہیں بنانا ہے. پھر ایک اوٹا بنا کر اسی پہ بچوں کو بٹھا کر بخاری مسلم, اچھا پھر نبی نے بخاری تو پڑھائی نہیں تھی, سبحان اللہ, مناج العربیہ نہیں پڑھائی تھی, قدوری نہیں پڑھائی تھی, شرح بقایا نہیں پڑھائی تھی, سراجی نہیں پڑھائی تھی, الاسباب النظائر نہیں پڑھائی تھی, ان کے یہاں شامی کا کوئی تصور نہیں تھا, در مختار رد المحتار جد الممتار کا کوئی تصور نہیں تھا, ان کے یہاں کوئی علامہ بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی بحر العلوم بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں کہلاتا تھا. پھر جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میلاد کے لیے 1400 سال کے پابند ہو جائیں تو ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے آپ مدرسے کے لیے صفہ کے کوئی ایسی نہیں لگے گی, کوئی چندہ بھی نہیں ہوگا. نبی نے اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کیا ہے, چندے کے بغیر پڑھایا جائے گا. اور ایک ایسی بجلی گرا کر آج جا رہا ہوں کہ شاید نسلیں یاد رکھے گی, تم پڑھاتے ہو چھٹی لیتے ہو تو بھی تنخواہ دیتے ہو, لیکن رسول اللہ نے جس جس کو پڑھایا اس پر کوئی تنخواہ بھی نہیں لی,
تیار ہو گئے لیکن ادھر سے تیاری نہیں ہوگی کیونکہ سارا دھندا چلنے پر ہے. جب یہی ختم ہو جائے گا تو کدھر ہوگا؟ نہیں 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 سید، اصل ایسا ہے اس دور کے تقاضے الگ تھے، ابھی کے تقاضے الگ ہے. میں نے کہا یہی سمجھانا چاہتے ہیں جو آپ مدرسے کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہی ہم میلاد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کا برتھ ڈے اور جنم دن اور کیا کیا جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، ہم گھر میں روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو دنیا کو پتا کیسے چلے گا جیسا میرا نبی ہے ویسا کسی کا قائد نہیں ہے. دھوم دھام سے ہوتا ہے تاکہ لائٹنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ آج لائٹنگ کیوں ہے، تو لوگوں بتائیں یہ وہ آنے والا اس کی آمد کا جشن ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھائی ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. ذرا اب چلے میں جلدی جلدی سے پڑھ کے باتیں ہی ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بلاوے پر درخت آ جایا کرتے تھے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہے. وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خندق کا پورا فوجی دستہ جس بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے تم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے سے بکری زندہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے پسینے سے کلیاں مہک جاتی تھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں آتا تھا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے زمین پہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جس کے بغلوں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو خدا لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جو آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا سبحان الذی اسری کہتا ہے، جو پلٹ کے واپس آتا ہے تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے، جو غصے سے کنکری اٹھا کے مارتا ہے تو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہتا ہے. اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جو کمبل اوڑھ لے تو خدا یا ایھا المدثر کہتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو چہرے پہ نقاب ڈال لے تو خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، حروف والقلم کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، طاسین میم کہتا ہے، کاف یا عین صاد کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو الف لام میم کے طریقے سے نوازا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے الکتاب کہا گیا، جس کے وجود کو لوح کہا گیا، جس کے وجود کو قلم کہا گیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. انبیاء سب جو وہ مقتدی ہے، مسجد اقصی اور وہ مقتدا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو نبیوں کا امام ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جسے دیکھ لیں تو صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے تلووں کا دھواں آب حیات ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو جانے مسیحا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ